الرحمن الرحیم میں لسانی تحقیق کرتا ہوں، یعنی لسانی اصولوں کے مطابق قرآن شریف کی آیتوں کی سیاق و سباق میں کیا مفہوم ہوتا ہے اس بات کی تحقیق کرتا ہوں، اور یہ کہ لفظ کے بنیادی معنی کیا ہیں اور قرآن شریف میں وہ معنی کس مطلب میں استعمال ہوئے ہیں اور کس طرح کے موضوع اس کے معنی اردو میں ہوتے ہیں۔ آج کی تحقیق میری ہے تزکیے کے بارے میں، جس کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ اس لفظ کا عام طور پر تو مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ مال دینا غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب میں قرآن کی تمام آیتوں کو دیکھتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ لفظ زکوٰۃ کا مادہ ہے زکوۃ، جس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بقول لغت والوں کے کہ تاج العروج میں بھی لکھا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہے نشو و نما پانا، یعنی بڑھنا اور پھلنا۔ پھلنا کا مطلب یہ ہے کہ پھل لانا، اس طرح کی بڑھوتری جس میں پھل آئے۔ تو اگر اس کے بنیادی معنوں کو دیکھا جائے، گروتھ انگریزی میں کہتے ہیں فروٹفل گروتھ، ایسی گروتھ جس میں ایسی بڑھوتری جس میں پھل نکلے، نتیجہ اچھا آئے، اجر ملے، ثواب ملے جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو مال کے معنی میں کسی آیت میں بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ میری تحقیق ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا، نہیں کسی کے عقیدے کے بارے میں کچھ کہتا ہوں۔ میں تو لفظوں کے معنی اور ان کے استعمال کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں۔ آپ کو پسند آئے تو قبول کریں، نہیں آئے تو آپ کی مرضی ہے، جو چاہیں آپ فیصلے کریں۔ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورہ نمبر 80، اور اس صورت میں جو آیت میرے سامنے ہے وہ میں عرض کرتا ہوں شروع ہی سے، عبس و تولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فتح جالندھری صاحب نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترش روح ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے، یعنی منہ موڑ لیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور تم کو کیا خبر کہ شاید وہ، اب یہ ہے اصل آیت، یزکا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید وہ تزکیہ پاتا۔ اب ہم آج کے تقریب میں صرف تزکیہ نفس کی بات کریں گے۔ تو یزکا کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو ہے کس طرح سے تزکیہ پاتا، جس کا ترجمہ عام طور پر تو کیا جاتا ہے پاکیزگی حاصل کرنا، لیکن اس لفظ کے مادے میں پاکیزگی کہیں بھی نہیں ہے۔ زکا یعنی زکوٰۃ سے بنا ہے، جس کے معنی میں بتا چکا ہوں۔ تو یزکا کا مطلب ہے کہ وہ ایسی بڑھوتری پائے جس میں پھل ملے، اجر ملے، اور وہ کس طرح سے ہوگا اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتا دیا کہ یہ جو شخص آبینا آیا تھا، اس کو شوق تھا اللہ کے کلام کو سننے کا، تو سننے کے بعد میں اس کو وہ کلام فائدہ دیتا، یعنی وہ عمل کرتا، اور عمل کرنے کے بعد میں اجر حاصل کرتا۔ تو اس طرح سے اس کے نفس کی، اس کے ذہن کی نشو و نما ہوتی، اور ایسی بار آور نشو و نما ہوتی۔ اور یذکر فتنفعہ ذکر، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا جا رہا ہے، اس کے ذہن کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا فائدہ ہوتا اس کو، اور وہ اس کو یاد رکھتا، اور پھر یاد رکھنے کے بعد یقیناً عمل کرتا تو اس کو فائدہ ہوتا، یعنی اس کو اجر ملتا۔ تو یہ اس قسم کی بڑھوتری ہوئی جس میں کہ عمل کرنے سے، برابر عمل کرنے سے اچھا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری ایک آیت کی طرف، یہ ہے 79 نمبر کی سورہ، اور آیت نمبر ہے 18۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ سے کہا فقل، اور کہہ دو ان کو، حل لک الی ان تزکا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور ان سے کہا گیا کہ حل لک الی ان تزکا، یہاں بھی تزکا کا لفظ ہے، اور ان سے کہو کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تزکیہ پائے۔ تو یہاں بھی اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے لفظ آیا ہے انہ طغیٰ، یعنی وہ اللہ کے احکامات کی سرکشی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو
اگر کیا ان سے پوچھو کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذہنی نشو و نما ہو جو برابر ہو، جس پر عمل کرنے سے علم ملے، علم کے بعد عمل ہو اور عمل کے بعد میں اچھا نتیجہ یا اچھا اجر ملے، تو وہ اہدیک الی ربک فتخشی، تو اور یہ تم چاہتے ہو کیا کہ تمہارا رب جو ہے، تمہارا آقا و مالک تمہیں ایسا سیدھا راستہ بتائے، ایسی ہدایت دے جس سے کہ تمہیں خوف پیدا ہو۔ یہ خوف ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں ہوگا، نافرمانی ہوگی تو سزا ملے گی، تو یہ سزا کا خوف ہے۔ تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کر مانو اور ماننے کے بعد میں علم حاصل کرنے کے بعد میں عمل کرو، اور عمل کرنے سے تمہیں اجر ملے گا، اچھا نتیجہ ملے گا، پھل ملے گا اپنے عمل کا، تو اس طرح سے تمہیں اگر ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو، تو پھر تمہیں اس بات کا اچھا پھل ملے گا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 151، جو بہت اہم ہے، اور اس میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم، تو جس طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، منکم تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول اللہ تمہیں اپنی باتیں، اللہ کی باتیں سناتے ہیں اپنے منہ سے۔ تو آیاتنا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں جو قرآن شریف میں ہیں وہ آپ کو سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تو یہ علم دیا جاتا ہے۔ وہ یزکیکم، اور اس طرح سے علم حاصل کرنے کے بعد میں تم عمل کر کے برابر ذہنی نشو و نما حاصل کرو گے اور اچھا اجر پاؤ گے۔ تو یہاں یزکیکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ذہنی نشو و نما ہوگا، پھر تم عمل کر کے برابر جو ہے عمل کر کے تم اس کا اچھا نتیجہ پاؤ گے، اچھا پھل پاؤ گے، اجر پاؤ گے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور یہ واضح بھی کر دیا کہ جو علم دیا جا رہا ہے یہ اس ہدایت نامے کا علم دیا جا رہا ہے۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے ہدایت نامہ، ہدایتوں کا مجموعہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور اس کے تمہیں معلومات ہوں گی، تعلیمات ہوں گی، تمہیں خبر ہوگی، معلوم ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ والحکمت، اور اس قرآن میں صحیح باتوں کو، اچھی باتوں کو کرنے کا فیصلہ بھی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ حکمت کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کون سا کام کرنا چاہیے جو اچھا ہے، کون سا نہیں کرنا چاہیے جس سے رک جانا چاہیے۔ تو قرآن شریف میں یہ سب باتیں بتا دی گئی ہیں اللہ کی ہدایات کے ذریعے سے کہ یہ ہدایتیں ہیں، ان پر عمل کرو، اگر یہ اچھے کام کرو گے تو پھل ملے گا، اجر ملے گا، اور یہ برے کام کرو گے تو سزا ملے گی، جس کو ہم امر معروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور یہی کہ تم جو پہلے جانتے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس رسول کے ذریعے، کتاب الہی کے ذریعے ساری ہدایتیں دے دی، ساری باتیں بتا دی۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 77 کی طرف، جہاں پر لکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اقرار کو یا عہد کو اپنی قسموں کو بیچ ڈالا۔ یہ عربی کا محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم یا رسول کے ساتھ کہ جب ہم ہدایت الہی پر عمل کریں گے، چلیں گے، لیکن انہوں نے بجائے عمل کرنے کے دوسری باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے اس کو بیچنا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عہد کو بیچ ڈالا، یعنی عہد کو پورا نہیں کیا اور عمل نہیں کیا۔ وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بات نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجرم ہیں، گناہ گار ہیں۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یوم قیامت آخرت میں ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس قابل تو نہیں ہے کہ اچھے عمل لے کر آئے ہوں، برے عمل لے کر جائیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اس طرح سے ان کی ذہنی نشو و نما برابر نشو و نما ہوگی ہی نہیں کہ وہ عمل کر کے اچھا اجر حاصل کرتے، لہذا اچھا اجر حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ تمام جو آیتیں قرآن شریف کی آتی ہیں سیاق و سباق میں ان کا مطلب یہی بنتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 48 اور 49 پر، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہمارا نفس کا تزکیہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن نشو و نما پا چکا ہے، علم حاصل کر چکا ہے جو ضروری ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، لیکن جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب علم حاصل ہوتا ہے تو اس کا ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، برابر نشو و نما ہوتی ہے، فروٹفل گروتھ ہوتی ہے اس کے مائنڈ کی، اس کے دماغ کی، ذہن کی۔ تو اس طرح سے اللہ جب جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ جب پیش کرتے ہیں اپنی رسولوں کے ذریعے سے اپنی ہدایتیں، تو ان ہدایتوں کو سن کر یہ علم الہی جو ہوتا ہے اس کے عمل کرنے سے اچھا نتیجہ ملتا ہے، اچھا اجر ملتا ہے، ورنہ دوسرے علم سے وہ باتیں نہیں معلوم۔ دوسرے علم سے مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں یا دوسرے لوگ کہتے ہیں، جو بھی ہیں کہتے ہیں، سوائے اللہ کے کوئی بھی ایسا برابر تزکیہ یا نشو و نما ذہن کی نہیں کر سکتا۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر کسی قسم کی کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، نا انصافی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کریں گے اور عمل کریں گے، اور اس طرح سے ان کے ذہن کی نشو و نما ہوگی برابر طریقے سے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 103 پر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رسول کو کہ اے رسول خذ من اموالہم صدقہ، اپنے جو بھی تمہارے ماننے والے ہیں قرآن کی باتوں مومن ہیں، ان سے، مسلمانوں سے تم ان کے مال میں سے صدقہ لو۔ اب صدقہ لفظ کا بڑا اہم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق اگر وہ اپنے مال میں سے کیا کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں غریبوں مسکینوں کے لیے مال دیتے ہیں، تاکہ حکومت وقت جو ہے یعنی رسول اللہ ان کو حاکم وقت جو ہیں ان کو غریبوں مسکینوں پر خرچ کر سکیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ کو حکم کیا گیا سربراہ مملکت کو کہ آپ جو ہیں وہ ان سے صدقہ وصول کریں، یعنی یہ کہ جو عطیات وصول کریں تاکہ غریبوں مسکینوں اور محتاجوں کی مدد ہو سکے۔ تو اس کے بعد میں کہا تطہرہم، اس کا مطلب یہاں پر یہ کہ تطہیر کی جائے ان کی، یعنی یہاں تطہیر سے مراد ہے ان کو پاکیزہ کیا جائے، کس بات سے کہ ان کے ذہن میں جو غلط باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو خلاف حکم الہی ہوتی ہیں باتیں، وہ باتیں ان کی دماغوں سے نکال دی جائیں اور ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی باتیں دماغ میں بیٹھا دی جائیں، تاکہ وہ اس پر عمل کر کے اچھے اعمال کر کے اچھے اجر کو حاصل کریں۔ وہ اور اس طرح سے ان کی ذہنی نشو و نما ہو برابر، وہ عمل کر کے اس پر اچھا پھل حاصل کر سکیں، اجر حاصل کر سکیں، بہا اس علم کے ذریعے جو قرآن کا علم ہے جو رسول اللہ کے ذریعے دیا جا رہا ہے، وصلی علیہم، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ اس کے لیے دعائیں رحمت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے اور ان کو اجر ان کا دے۔ تو یہ اس طرح سے اس آیت سے بھی ظاہر ہوا کہ تزکیہ کا مطلب ہے کہ قرآن کے علم کو حاصل کرنا، عمل کرنا، اور اس کے بعد میں اچھے پھل کو، اچھے اجر کو حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اب آتے ہیں سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 76 میں، اور یہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں جنت دیں گے، یعنی خوشیوں بھری زندگی دیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی آپ کو خوشیوں بھری زندگی ملے گی، جس کے یہ جنت کہتے ہیں باغ کو۔ تو اس تشبیہ کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ اس باغ میں کے نیچے پانی بہ رہا ہوگا، سرسبز و شاداب ہوگا یہ باغ، اور ہمیشہ ان میں وہ رہیں گے، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو تزکیہ، یعنی یہ جزا ہے کس بات کی؟ تزکیے کی۔ تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ علم الہی کو حاصل کرنا، قرآن علم کو حاصل کرنا، پھر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد میں جزا کے طور پر ان کو جنتی زندگی ملے گی، خوشیوں بھری زندگی ملے گی۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 2 اور 1، یہ آیت نمبر 21 کو ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 21 ہے، 2 اور 1 کا مطلب 21، کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اللہ کا فضل نہ ہوتا، فضل کہتے ہیں دینے کو، یعنی اللہ تعالیٰ اگر رسولوں کے ذریعے اپنے ہدایات کو نہ دیتا، وہ رحمتوں ہو، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ ضرورت کی ہدایتوں تمہیں دیتی گئی، ما زکا منکم، تو تم میں سے کوئی بھی ذہنی نشو و نما ایسی نہ پاتا جو برابر ہو، جس سے عمل کرنے کے بعد میں اچھا اجر ملے، من احدین، کوئی بھی ایک ابدا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نشو و نما پائے، ذہنی طور پر برابر نشو و نما پائے۔
ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جب رسولوں کے ذریعے علم الہی یعنی قرآن حکیم کے علم کو دیتے ہیں تو اس کے بعد میں ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں یا نہ کریں۔ تو جب اگر وہ چاہیں گے کہ اس پر عمل کریں تو نتیجہ کے طور پر ان کو اچھا اجر ملے گا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں بارآور نشو و نما، ذہن کی علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے کے بعد میں اور پھر انہیں اچھی جزا ملے۔ شکریہ۔